بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضیلت مآب علماء کرام اور انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام حضرات اور خواتین، برادران و قاہران اسلام، کتاب الاصول الثلاثہ و ادلتها، دین کے تین اصل اور دین کی تین بنیادیں، اور ان بنیادوں کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ان کے دلائل اور براہین یہ مصنف مجدد اسلام امام وقت الشیخ محمد بن عبد الوہاب ابن سلیمان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعلیمی اور تربیتی رسالہ تالیف فرمایا، اور اس رسالے کو اللہ رب العزت نے بہت ہی قبولیت اور پذیرائی عطا فرمائی. یہ دسیوں بیسیوں نہیں، سینکڑوں ہزاروں، بلکہ اگر کہا جائے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے یہ دین کے فہم اور علم و ایمان کے اندر رسوخ اور دین پہ استقامت اور دین سے تبسط اور دین کے انتظام کا ذریعہ بننے والا بابرکت رسالہ ہے. اور اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو نئی ہوں، یہ دین کی جانی پہچانی چیزیں ہیں، بلکہ یہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر دین قائم ہوتا ہے. ان کو سمجھنا اور ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور ان کے بارے میں اپنی معلومات کو درست زاویے کے اندر لے کے آنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بنیاد کے اندر اگر صحیح کام کیا جائے اور انسان کی بنیادیں صحیح ہو جائیں تو پھر اوپر جو عمارت ہے وہ پائیدار بھی ہوتی ہے اور وہ قائم رہنے والی بھی ہوتی ہے، اور اس سے صحیح طور پر استفادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر بنیاد کو ہی صحیح نہ بنایا گیا ہو اور اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی ہو اور وہ کھوکھلی بنیاد ہو تو پھر عمارت بھی وہ ڈاواڈول ہوتی ہے، پائیدار نہیں. تو بنیاد تو اساس ہے اور نیو ہے، جسے پنجابی میں ہم نی کہتے ہیں، سرائکی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے.
تو اردو والے یوں کہتے ہیں جس کے اوپر چیز کھڑی ہوتی ہے. تو دین جو کھڑا ہے تین بنیادیں ہیں اس کی. ایک دین جس نے دین مقرر کیا ہے اور جو اس دین کا نازل فرمانے والا ہے اور جس نے اس دین کو اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے اور اس دین کو اس نے منظم اور مرتب کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے. ایک وہ ہستی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت. تو اللہ رب العزت کی صحیح معرفت یہ پہلی بنیاد ہے. اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ وہ دین کیا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے طریقہ زندگی مقرر فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے، ڈیزائن فرمایا ہے. وہ دین ہے کیا؟ اس دین کو سمجھنا، اس دین کے بارے میں جاننا، یہ دوسری بنیاد ہے. اور تیسری بنیاد یہ ہے کہ یہ دین کون لے کے آیا اور کس نے یہ دین سکھایا اور کس نے اس دین پر عمل کر کے دکھایا. وہ کون ہستی ہے اور ان کا کیا مقام ہے اور ان کا کیا مرتبہ ہے اور ان کے بارے میں ہمارا علم کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے اور دین کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. یہ چیزیں جاننی ضروری ہے. تو ایک حصے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی اور دوسرا جو دین کی اساس اور دین کا اصل اور دین کی بنیاد ہے اس تک سلسلہ کلام پہنچا تھا. تو آج وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں. الاصل الثانی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا اصل، دوسری بنیاد جس کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، معرفت دین الاسلام بالادلہ. ویسے تو الاصول الثلاثہ و ادلہ کے اندر یہ بات آ ہی گئی تھی کہ دین کے تین اصول اور اس کے دلائل، لیکن پھر اسی بات کو دوبارہ ذہن میں مستحضر کرنے کے لیے اور ذہن کے اندر اس کو واضح کرنے کے لیے اور انسان کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کھول کر بیان کر دیا کہ اصل ثانی یہ ہے معرفت دین الاسلام بالادلہ، کہ دین اسلام کی انسان جانکاری اور معرفت حاصل کرے اور دین اسلام کو سمجھے بالادلہ، دلائل کے ساتھ. دین کیا ہے اور دین اللہ کے ہاں دین اسلام ہے اور اس دین اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کیا ہے، اس کے اندر کون سی چیزیں شامل ہیں اور جو چیزیں شامل ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے ارکان کیا ہیں، ان کے تقاضے کیا ہیں اور کس چیز کو پہلے درجے دین کا پہلا درجہ ہے، وہ پہلا مقام ہے اور اس کے بعد پھر اس سے اوپر والا مقام کون سا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر والا مقام کون سا ہے اور ان کے ارکان کیا ہیں جن سے یہ حقیقت وجود میں آتی ہے. یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس کو دلائل کے ساتھ سمجھنا چاہیے. دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نقلی دلیل اور ایک عقلی دلیل. نقلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ قرآن اور سنت سے انسان دلیل پیش کرے. دلیل وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جو کسی چیز کی طرف، اس کے جاننے سے ایک دوسری چیز کا جاننا لازم آتا ہے.
جب انسان نے یہ جان لیا تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ چیز بھی ہے، یہ اس کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، یہ اس پر دلالت کر رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ وہ چیز ہے، اس کو دلیل کہا جاتا ہے۔ تو دین اسلام کے دلائل کیا ہے یہ جاننا، ایک تو اس کے لیے نقلی دلیل ہے، نقلی دلیل قرآن مجید میں سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں وحی ہیں، قرآن بھی وحی ہے، منزل من اللہ ہے، اور حکمت جو قرآن مجید کی تعمیل ہے، عملی تفسیر ہے، وہ بھی منزل من اللہ ہے، اس معنی میں کہ اللہ رب العزت کی رہنمائی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کیا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کو شریعت، راستہ، دین کے ایک راستے پر لگا دیا ہے۔ جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو امر دین، امر سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین، دین کے ایک راستے پر لگا دیا ہے۔ فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اب آپ نے اس راستے پر چلنا ہے اور جنہیں علم نہیں ہے اس دین کا، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو دین کے راستے پر لگا دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی قرآن مجید میں دی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے میرے نبی یاسین والقرآن الحکیم، اس قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول برحق ہیں، سچے رسول، علی صراط مستقیم، آپ کا ہر قدم اور آپ کا ہر چلن اور آپ کا ہر اقدام علی صراط مستقیم، صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ آپ جو کہتے ہیں وہی صراط مستقیم ہے، جو کرتے ہیں وہی صراط مستقیم ہے، جو بتاتے ہیں وہ بھی صراط مستقیم، وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی وہی کا روشنی میں ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں یہ اعلان کروایا گیا ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اپنی زندگی میں صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کیا، کیونکہ آپ کو حکم یہ تھا واتبع ما یوحی الیک، جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے اس کی پیروی کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی وحی پر تھا اور قول وہ بھی وحی تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ ہمارے نبی اپنی چاہت اور خواہش سے نہیں بولتے، دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جو بات کرتے ہیں ہمارے ينطق عن الهوى، ان کی اپنی خواہش یا کسی کی خواہش یا کسی کی بات نہیں ہوتی، ان هو الا وحی یوحی، ان کا بولنا تو صرف وحی کی ترجمانی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کی جاتی ہے۔ تو قول بھی وحی، عمل بھی وحی، تو پھر قرآن بھی وحی اور قرآن کا بیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وحی اور قرآن پر عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وحی۔ تو یہ دونوں نقلی دلیل ہیں، قرآن اور سنت یہ نقلی دلیل ہے، اور قرآن اور سنت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، انسان کی عقل اگر سیدھی ہو، عقل سلیم ہو، عقل راست اور سلیم ہو، اس کے اندر کجی نہ ہو، تو وہ قرآن اور سنت کی دلیل کو قبول کرتی ہے عقل، اور اسے اس کے ماننے میں ذرا بھی تردد اور ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔
ادھر قرآن مجید کی بات آئی اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، اور انسان نے مجرد ہو کر، یعنی اپنے ذہن کو خالی ذہن ہو کر انسان نے اس کو سنا اور اس کو دل میں اتارا، پھر عقل کے ساتھ اس کو سمجھا اور فکر کے ساتھ اس کو جانچا اور نظر کے ساتھ اس کو پرکھا، پرکھ کے انسان کو فوراً دل سے آواز آتی ہے کہ یہ تو میرے دل کی بات ہے، یہ تو وہی ہے جو میرے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اس لیے عقل اور قرآن و سنت کے درمیان تضاد اور تناقض نہیں ہوتا، موافقت ہوتی ہے، لیکن عقل سلیم ہونی چاہیے۔ اور اگر عقل جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے اور عقل جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جائے تو پھر وہ قرآن اور سنت میں اس کو اختلاف نظر آتا ہے کہ میری عقل کچھ کہہ رہی ہے، قرآن و سنت کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ عقل کی بات نہیں ہوتی، یہ بے عقلی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرنے والا ہے، دل اور دماغ بھی انسان کو وہی دینے والا ہے، اور عقل، شعور، فہم و فراست اور بصیرت و حکمت کی ساری صلاحیتیں اور قوتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ، جو انسان کا خالق ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے وہ کون ہیں؟ لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، بے عقلی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو مان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس حقیقت کا قرآن نے تو اعلان کیا، لیکن جب حقیقتیں سامنے آئیں گی اور انسان کو قیامت والے دن اپنا انجام دکھائی دے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اے کاش کہ ہم سنتے ہوتے اور ہم سمجھتے ہوتے تو آج لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، آج جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ تو صحیح عقل قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے موافقۃ صحیح المنقول لصحیح المعقول، جو عقل صحیح کی بات ہے، جو عقل واضح طور پر جو عقل کہتی ہے صحیح منقول قرآن اور حدیث بالکل اس کے مطابق ہوتی ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے، دین کو سمجھنے کے لیے، وہ کیا کہ انسان کا علم بھی محدود ہے اور انسان کی عقل بھی محدود ہے۔ اس عقل میں ساری چیزیں نہیں آ سکتی، ساری چیزیں علم میں بھی نہیں آ سکتی۔ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو علم ہوگا اس بات کا کہ عربی زبان میں ایک ترجمہ ہوا ہے اور وہ پچھلی یعنی 19ویں صدی میں لکھی جانے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، دی یونیورس اننون، العالم المجہول، وہ کائنات جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا، جس کے بارے میں اب ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ 19ویں صدی میں انسانی معلومات اور انفارمیشن یہی تھی جو آج ہے۔ 19ویں صدی کی بات کیا کرتے ہو، 20ویں صدی میں بھی یہ انفارمیشن نہیں تھی جو آج ہے، اور 22ویں صدی میں 21ویں صدی کے بعد آج 2023 ہے، اور جب یہ 21ویں صدی گزر جائے گی، 22ویں صدی آئے گی تو پھر انسان کی انفارمیشن کیا ہوگی؟ یہ جو انفارمیشن کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے
ہر روز نئی سے نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ انسان کا جانکاری کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی رہیں گی، اور انسان کو ہر دور میں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ جو میں نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے جو میں جانتا ہوں. اور قرآن کی یہ اعلان کردہ حقیقت یہ بالکل ایسی ہی رہے گی. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا. تو عقلی دلیل یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی آتی ہیں قرآن اور حدیث میں جن کو جان کر سن کر مان لینا ہی انسان کی عقل مندی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس علام الغیوب کی بتائی ہوئی حقیقت ہے جو اس کائنات کی ساری حقیقتوں سے باخبر ہے، اور اس کائنات کی کوئی کھلی اور چھپی چیز اس سے اوجھل نہیں. وہ ہر چیز کو ایسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے ہر چیز اس کے سامنے. عالم الغیب والشہادہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ قاعدہ ہے دلیل کو سمجھنے کا کہ بعض چیزیں علم سے ماورا ہوتی ہیں کہ وہاں تک میرے علم کی رسائی نہیں ہو سکتی. میرا تخیل، میرا تصور اور میری فکر، میری سوچ یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. میرا علم ہوتا ہے اور میری عقل تو یہ میرے علم کی دی ہوئی معلومات کو ترتیب دے کر ہی نتیجہ حاصل کرتی ہے. جب میرا علم محدود ہے تو میرے علم میں جو معلومات مشاہدے سے، سن کر، محسوس کر کے، پڑھ کر، جان کر جو چیزیں معلوم کی، عقل کو فیڈ کی، یہ عقل کے کمپیوٹر کو فیڈ کی اور اس نے پروسیس کے ذریعے ان پر غور و فکر کر کے نتیجہ نکالا. تو جو میری معلومات میں ہی نہیں ہے اس کے بارے میں میری عقل کیا کہے گی؟ یہ عقل کی نارسائی ہے، یہ عقل کی نارسائی ہے، اور یہ اس کی لمیٹیشن ہے، یہ اس کی محدودیت ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. جب لوگ بڑے جری ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، اس کو ہماری عقل قبول نہیں کرتی، تو بھائی ذرا اپنی عقل کے بارے میں پہلے جان تو لو کہ اس عقل کی حدود اربع کیا ہے، اس عقل کی حدود اربع کیا ہے. تو نقلی دلیل ٹھیک ہے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو اصل ہے جو وحی ہے قرآن اور سنت، اور عقلی دلیل یہ بھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ، لیکن یہ تب جب وہ بات عقل میں آتی ہے. لیکن جہاں بات عقل سے مافوق اور ماورا ہے، عقل سے، عقل کی حدود سے آگے کی بات ہے، تو وہاں آمنا و صدقنا کے سوا کوئی چارہ نہیں. اس لیے انسان کو اپنی حیثیت کا علم ہونا چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں انسان اپنی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. جب بزنس کی اللہ اکبر منصوبہ بندی کا وقت ہوتا ہے تو ہم بزنس کی پلاننگ کرنے والے جو اس کے لیے منصوبہ سازی کرتے ہیں، ان کی مشاورت اور ان کی مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ میں اس بزنس کے کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے لیے پالیسی بتا کے دیں، مجھے اس کا طریقہ کار بتائیں کہ میں اس کو کیسے کروں. وہ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر ایڈمنسٹریشن والے آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس پالیسی کو اور اس پلاننگ کو اور اس پروجیکٹ کو ایسے منظم کرنا ہے، اور پھر اس کو چلانے والے آ جاتے ہیں، پھر مینجمنٹ والے آ جاتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے، میں سارا کچھ نہیں کر سکتا. دنیا کے معاملے میں انسان اپنی لمیٹیشن کو جان کر یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا کام ہے. اور کنسٹرکشن والے اسی طرح، ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے اور پھر ایک کنسٹرکشن کرنے والے جو اس منصوبے کی تنظیم کرنے والے ہوتے ہیں، پھر اس کی ڈیکوریشن کرنے والے ہوتے ہیں. یہ
انسان مجھ سے رہنمائی لیتا ہے، ہر کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کہتا ہے جو میں سمجھتا ہوں، جو میں کہتا ہوں۔ نہیں، یہاں تو اس سے بھی بڑھ کر محتاط ہونے کی ضرورت ہے، یہاں تو اس سے بھی بڑھ کر انسان کو اپنی نارسائی اور کوتا نظری اور محدود فکری کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میری فکر بڑی محدود، میری نظر بڑی کمتر، بہت شارٹ، بہت ہی نیچے، اور میرا علم بڑا محدود۔ دین کی بات کے بارے میں اللہ کہے، اللہ کا رسول کہے، جن کے پاس علم ہے، اللہ تو علام الغیوب ہے، اور اللہ کے رسول کو اللہ نے علم دیا ہے، اور ہم اس معاملے میں بے علم ہیں۔ ہم یہ کیا کہنا ہے، اللہ جانے اور اللہ کے بتانے سے اللہ کا رسول جانے۔ دین کے اندر عقل کی مداخلت تو ہے کہ دین عقل کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن صحیح عقل ہے۔ تو بات یہاں سے آ گئی تھی کہ معرفت دین الاسلام بالادلہ، دلائل کے ساتھ دین اسلام کو جاننا۔ دلائل کے اندر سب سے پہلے نقلی دلیل، دین اوپر سے آیا ہے، اللہ نے اتارا ہے، تو اس کے ثبوت کے لیے پہلے کیا ہے، نقلی دلیل، قرآن اور سنت کی دلیل۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو کہا ہے کہ یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو عقل اور فکر کو استعمال میں لانا یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم اور اس کا تقاضا ہے، لیکن اس علم کے ساتھ کہ ساری چیزیں ہماری عقل کی رسائی میں نہیں آتی، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، اور عقل جو ہے اس محدود علم کی دی ہوئی معلومات کی بنیاد پر ہی کوئی کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو دین کی باتیں جو ہے وہ ہمارے علم سے آگے کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے عقل سے، ہماری عقل سے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہاں جو بات آ جائے اس کو یہ تو آپ تصدیق کریں کہ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ پوچھیں، جانیں۔ اور الحمدللہ یہ جاننا بڑا آسان، یہ جاننا بڑا آسان ہے۔ اب تو سچی بات ہے، اس کمپیوٹر کے دور میں اور اس آئی ٹی کے دور میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں، انسان کی جیب میں لائبریری ہوتی ہے، اور ادھر کلک کیا، ادھر پورا ریکارڈ، قرآن میں بھی کہاں کہاں ہے، حدیث میں بھی کہاں کہاں ہے، کون سی کتابیں، ساری سیکنڈ کے اندر آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے اور کرنی چاہیے، لیکن یہ تحقیق اگر ماہرین سے مراجعت کے بغیر کی جائے، انسان خود ہی سارا کچھ کرنے بیٹھ جائے، تو کمپیوٹر کے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے آپ بلڈنگ بنانی شروع کر دیں اور بیماروں کا علاج کرنا شروع کر دیں اور سارے بزنس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں، تو یہ کام نہیں ہوگا، پھر بھی ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اس انفارمیشن کی سہولت کے باوجود، اس رسائی کی اور اس جو ہے انسان کی معلومات کی آسانی کے ساتھ رسائی کی سہولتوں کے باوجود اہل علم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ علماء سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، اساتذہ سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، اساتذہ سے پڑھنا، سمجھنا، جاننا اور ان کی طرف رجوع کرنا اور ان سے رہنمائی لینا یہ انسان کے ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو تمہیدی بات تھی، اس لیے کہ دلائل آئیں گے اور زیادہ تر تو قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں، لیکن کہاں کہیں عقلی بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ جو کام کیا ہے، عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔ تو اس لیے میں نے دلائل کے حوالے سے تھوڑی سی ذرا کھول کر گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بات واضح ہو۔ وَهُوَ معرفت الدین الاسلام بالادلہ، یہ دوسرا اصل ہے۔ وَهُوَ الاستسلام للہ بالتوحید، یہ دین اسلام جو ہے یہ کیا ہے،
ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کو دلائل کے ساتھ پہچاننا، دین اسلام کو دلائل کے ساتھ پہچاننا، یہ اسلام کیا ہے؟ بہوا، یعنی وہ اسلام کیا ہے؟ الاستسلام للہ بالتوحید۔ اسلم کا معنی ہوتا ہے کسی کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، یہ معنی ہوتا ہے اسلم۔ تسلیم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کے سپرد کر دینا، تسلیم کسی کو کسی کے سپرد کر دینا، اور اسلم اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ اور استسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استسلم کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو فرما بردار بنا کے پیش کر دینا، کہ میں تیری فرما برداری اور اطاعت اور حکم برداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا۔ تو مکمل فرما برداری کا اظہار اور اقرار کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دینا، اس کو استسلام کہا جاتا ہے۔ الاستسلام للہ، اسلام کا معنی یہ ہے کہ مکمل فرما برداری کا اظہار اور اقرار کرنا اللہ کے لیے، اس کے لیے اللہ کے لیے، بالتوحید، اس کی توحید مانتے ہوئے، اس کی ذات کی توحید مانتے ہوئے، اس کی صفات کی توحید مانتے ہوئے، اس کے افعال کی توحید مانتے ہوئے، اور اس کے حقوق کی توحید مانتے ہوئے، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا مکمل فرما بردار بنا دینا، یہ دین اسلام ہے۔ والامتیاز لہ بالطاعہ، اب یہ جو لفظ آیا ہے الامتیاز لہ بالطاعہ، یہ اسی استسلام کی وضاحت ہے۔ انقادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انقادہ کا معنی ہوتا ہے نکیل ڈلی ہو، اور اس ڈلی ہوئی نکیل کے ساتھ اونٹ جو ہے یا بیل اور بچڑا، جس کے نکھلی ڈالی ہوتی ہے، ناک میں سوراخ کر کے رسی پرو دیتے ہیں، اور پھر اس رسی کے ساتھ اس کو کھینچتے ہیں، جدھر کھینچے ادھر چلا جاتا ہے، پھر وہ سر نہیں مارتا، کنٹرول رہتا ہے۔ تو اونٹ کی نکیل اور بیل اور سانڈ کی نک جو اس کے نتھروں میں ڈال کر سوراخ کر کے رسی باندھی جاتی ہے اور اس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ایسے ہے جیسے نکیل ڈلا ہوا اونٹ ہوتا ہے، جدھر کھینچو ادھر کھینچتا چلا جاتا ہے، جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کرو کھڑا ہو جاتا ہے۔ الامتیاز لہ بالطاعہ، فرما برداری کر کے اللہ کا مطیع ہو جانا۔ والبراءۃ من الشرک وأہلہ، اور بعض نسخوں میں اس کے الفاظ ہیں والخلوص والبراءۃ من الشرک وأہلہ، شرک سے خالص ہونا، شرک سے پاک ہونا، اور شرک والوں سے بری اور لا تعلق ہونا، ان سے دور اور ان سے مجتنب ہونا، ان سے الگ ہونا۔ تو یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اللہ کی توحید مانتا ہوا، وہ ذات میں ایک ہے، اور جیسی اس کی صفات ہیں اس کے سوا وہ صفات اس معنی میں اور اس حقیقت کے ساتھ اس کے علاوہ کسی اور ذات میں نہیں۔ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، یکتا ہے، ذات میں بھی ایک ہے، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کی بیٹی نہیں ہے، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اس کا خاندان نہیں ہے۔ ذات میں بھی ایک، صفات میں بھی ایک، اور افعال میں بھی ایک۔ جو وہ کرتا ہے اس طرح جیسے وہ کرتا ہے، کائنات میں اور کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی ہے جس نے یہ بوتل بنائی ہے اور بوتل کے اندر پانی ڈالا ہے، لیکن بوتل کا مادہ پلاسٹک، اس کا مادہ جہاں سے، جس دانے سے، جس میٹیریل سے پلاسٹک بنتا ہے اس کا پیدا کرنے والا، اور اس پیدا کرنے کے لیے انسان کو عقل دینے والا، اس کے لیے وسائل دینے والا۔
پانی پیدا کرنے والا یہ اللہ رب العزت ہے۔ تو جس چیز کو پیدا کرنے والا ادھر سے پیدا شدہ چیزوں کو جوڑ کر بناتا ہے وہ بھی پیدا کرتا ہے، لیکن اصل پیدا کرنے والا وہ ہے جس نے چیز کو عدم سے وجود بخشا کہ کچھ نہیں تھا اس نے اس کو وجود بخش دیا، اب پھر اس کی مولڈنگ کرنے والے اور اس کی فارمنگ کرنے والے اس یہ شکل دے دی، اس کو وہ شکل دے دی، اس کو ایسے کر دیا، اس کو ویسے کر دیا، یہ چیزیں تو انسان کرتا ہے، لیکن کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا کہ بالکل نہیں ہے اس کو وجود بخشنا یہ سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے، کیونکہ جو چیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا اصل مادہ بنانے والا اللہ رب العزت، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے صلاحیت اور وسائل دینے والا، عقل اور شعور بخشنے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم بناتے ہو اس کا پیدا کرنے والا بھی۔ یہ بلڈنگیں یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس کا مادہ بھی اس نے دیا، بنانے والے بھی اس نے بنائے، اور وسائل بھی اس نے دیے، عقل بھی شعور بھی اس نے دیا، سب کچھ اس نے دیا۔ تو اللہ رب العزت کی توحید اس کے افعال میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، یہ اسلام ہے۔ اور انسان اور اسلام کے بہو ثلاث مراتب الاسلام والایمان والاحسان وکل مرتبۃ لہا ارکان، اور پھر اس کے مراتب ہیں، پہلا سٹیپ ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر والا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر والا ہے، پہلا درجہ ہے، پھر اس کے بعد اوپر والا درجہ ہے، پھر اس کے بعد اس سے اوپر والا درجہ ہے۔ یہ ترتیب کون سی ہے؟ یہ ترتیب صعودی ہے، یہ رائزنگ ترتیب ہے، یہ اوپر چڑھنے والی ترتیب ہے، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ ترتیب جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جس کو نزولی کہا جاتا ہے، اوپر سے شروع کرتے ہیں، سب سے اوپر والا پہلے، پھر اس سے نیچے والا، پھر اس سے نیچے والا، اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ترتیب ہے یہ ترتیب صعودی ہے، یہ اوپر جانے والی ترتیب ہے۔ تو کہتے ہیں المرتبہ الاولی الاسلام، جو سب سے پہلا مرتبہ ہے، جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ ہے دین کا الاسلام۔ انسان جب دین میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کون ہوتا ہے؟ مسلم، اسلام کو قبول کرنے والا، اسلام کو اختیار کرنے والا۔ اور یہ اسلام کا معنی آپ سمجھ چکے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکمل فرما برداری، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا تھا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا اسلم، میرے ابراہیم، میرے خلیل، اسلم، مطیع، فرما بردار اور حکم ماننے والا اور امر بجا لانے والا بن جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں اللہ کا فرما بردار بن گیا۔ پھر جو حکم ہوا مانا یا نہیں مانا؟ جو حکم ہوا مانا، جو حکم ہوا مانا، پوری زندگی اللہ اکبر فرما برداری میں گزری۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ الاسلامیہ، اللہ کی کامل فرما برداری، ملت اسلامیہ، یہ طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور انہوں نے اپنے امتیوں کا اور اپنے پیروکاروں کا نام مسلم رکھا، فرما بردار۔ تو سب سے پہلے انسان جب دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلم۔ اور اس اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ رکن کس کو کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں اس حصے کو جو مل کر کسی چیز کی وجود، کسی چیز کے وجود اور اس کی حقیقت کو قائم کرتے ہیں، اس سے وہ حقیقت متشکل ہو کر وجود میں آتی ہے، اور اس حقیقت کا جو
حقیقی اور اصلی وجود اور ثبوت ہے وہ منظر عام پر آتا ہے، ان چیزوں کو ارکان کہا جاتا ہے۔ رکن کا معنی ہوتا ہے، رکن کا معنی صرف ہونا ہوتا ہے، ایک یہ رکن ہے، ایک وہ رکن ہے، ایک یہ رکن ہے، یہ رکن ہے۔ یہ چاروں کونے اگر آپ ان کے درمیان سیدھے خطوط کھینچ کے ان کو مخطط کر دیں تو درمیان میں ایک چوکور یا ایک مربع یا ایک ایسا قطعہ جو ہے وجود میں آ جاتا ہے جس کے چاروں طرف لائن لگی ہوئی ہے، تو یہ کونے جو ہیں ان کو رکن کہا جاتا ہے، ان کو رکن کہا جاتا ہے۔ ارکان الاسلام خمسۃ، اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی 5 بنا اور 5 بنیادیں اسلام کی جن کے اوپر اسلام قائم ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، 2 قسم کی شہادت۔ شہادت کیا ہوتی ہے؟ شہادت ہوتی ہے دل سے ماننا، ذہن سے اور فہم سے جاننا اور زبان سے اقرار کرنا، دلی طور پر تسلیم کرے اور اس کو سمجھ لے، جان لے اور دل سے بھی مان لے اور زبان سے بھی مان لے، اس کا نام ہوتا ہے شہادت۔ شہادت کیا ہوتی ہے؟ گواہی دینا۔ گواہی علم کے ساتھ دی جاتی ہے، جس کے بارے میں انسان جانتا ہے اور یقین کے ساتھ جانتا ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے، پورا علم ہے، اور پھر اس کا اظہار اور اقرار کرتا ہے، تو یہ شہادت ہوتی ہے۔ تو ایک اس چیز کی شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور دوسری اس چیز کی شہادت اور گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا برحق حقدار نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ الہ کہتے ہیں اس ہستی کو جس کی پرستش کی جائے، پوجا کی جائے اور محبت کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے اور اس کی فرما برداری کی جائے، الہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں تو الہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کی طرف انسان دلی طور پر اندر سے اپنے آپ کو ایسا محسوس کرے کہ میں اس کی طرف کھینچا جا رہا ہوں، اس کے احسانات کی وجہ سے، اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کے محاسن کی وجہ سے میرا دل کھنچتا ہے کہ میں اس کی طرف پڑ جاؤں، اس کے قریب ہو جاؤں، میں اس کو اپنا لوں اور وہ مجھے اپنا بنا لوں۔ ایسی ہستی کو الہ کہا جاتا ہے۔ اصل یہ لفظ الہ فعال کے معنی میں ہے، لیکن یہ مفعول کا صیغہ ہے، معلوم، یعنی جس کی طرف انسان بے ساختہ اور بالکل بے خود ہو کر اس کی طرف کھینچے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ تو ایسی ہستی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ محبوب حقیقی تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، مطلوب حقیقی تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، مقصود حقیقی تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اللہ تو لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ بحق، حق برحق سچا عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ۔ یہاں ایک اشکال لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں کوئی ایسا نہیں، اس لیے آپ نے اس کا معنی سمجھ لیا، بس یہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت، اور اللہ جو ہے لفظ اللہ یہ بھی الالہ سے بنا ہے، الالہ اسی سے، یہ اللہ الالہ اللہ اسی سے بنا ہے، اس لیے اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے کہ وہ سچا الہ ہے، اور وہ ایسی ہستی ہے۔ ایک بڑے عالم تھے ہندوستان کے، وہ اللہ کا معنی کیا کرتے تھے کہ اللہ کا معنی یہ ہے وہ ہستی جس نے ہمارے جی
فریفتہ کر لیے ہیں، مو لیے ہیں، جس نے میرا دل مو لیا ہے، جس نے مجھے فریفتہ کر لیا ہے، اور میں اس کا ہو گیا ہوں، اس کا چاہنے والا، اس کے لیے مرنے والا، اس کے لیے مٹنے والا، اور سب کچھ اس کے لیے اٹھانے والا وہ ہستی ہے۔ تو وہ اللہ کا معنی کیا کیا کرتے تھے ہندی زبان میں؟ منمونی ہستی، وہ ہستی جو حسن و کمال کے اندر اللہ اکبر کامل ہے، اس کا حسن، اس کا جمال اور خوبی و کمال کے اندر بھی وہ کامل ہستی ہے، اور اس کے احسانات اور اس کی نوازشات بھی بے انتہا اور بے شمار لا تعداد ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، تو اب انسان اسے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سب سے بڑھ کر کرے گا۔ تو اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ اس کی گواہی دینا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور علم و فہم کی جو قوتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہوئی ہے، ان کے اندر اس چیز کو پوری طرح راسخ کر دینا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور پھر اس علم کا اقرار اور اظہار کرنا، اس کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور محمد وہ ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جو قابل تعریف صفات کا مجموعہ ہے۔ مخلوق کے اندر جو تعریف کے اور ستائش کی صفات ہوتی ہیں، وہ ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع۔ سب سے زیادہ جن کی تعریف کی گئی محمد، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول وہ ہستی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر کسی شخص کی طرف یا کسی قوم کی طرف یا کسی علاقے کی طرف بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان تک جا کے میرا پیغام پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کو چنتے ہیں اور اپنا پیغام دے کر ان کو بھیجتے ہیں کسی علاقے کی طرف، کسی قوم کی طرف، کسی شخصیت کی طرف، تو وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اس کو مستقل شریعت بھی دی جاتی ہے، مستقل شریعت بھی دی جاتی ہے اس کو، اور اس شریعت کا اس کو معلم اور اس شریعت کا نمائندہ بنا کر بھیجا جاتا ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل سے اس شریعت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ رسول ہوتا ہے۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، پہلا رکن ہے شہادت ہے، اور دوسرا رکن ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اقامت الصلاۃ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اقام الصلاۃ کی نماز، اطاعت اور اقامت تا کو حذف کر کے اقام الصلاۃ تا کے بغیر اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ نماز قائم کرنا، نماز دعا کو کہتے ہیں۔ دعا ایک خاص طریقے کے مطابق، ایک خاص حید کے ساتھ، خاص اذکار کے ساتھ اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت کی دعا، ایک سوال کی دعا، اور نماز کے اندر یہ دونوں دعائیں جمع ہو جاتی ہیں، سوال بھی ہوتا ہے اور عبادت بھی ہوتی ہے۔ اور ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، آتا یوتی ایتاء کا معنی ہوتا ہے دینا، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور صوم رمضان، رمضان ایک مہینہ ہے سال کا، اس 9 مہینہ اس کے روزے رکھنا۔ سامہ کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لینا، اور حج بیت اللہ الحرام، بیت اللہ الحرام، حرام کا معنی ہوتا ہے عزت والا، اصل حرام کا معنی ہوتا ہے روک دینا۔ تو حرام یعنی وہ گھر جہاں بہت ساری چیزیں روک دی گئی ہیں، جہاں شکار نہیں کرنا، بہت جنگلی، خود رو، درخت کو نہیں کاٹنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا خون نہیں بہانا، کسی کی گری پڑی چیز نہیں اٹھانا، جہاں پابندیاں ہوں اس جگہ کو حرام کہا جاتا ہے، حرم۔ اور محترم اسی سے یہ نکلا ہوا لفظ ہے۔ تو بیت اللہ الحرام کا قصد کر کے جانا اس کی زیارت کے لیے اور اس کا حج کرنے کے لیے، یہ 5 ارکان ہیں۔ فدلیل الشہادہ، اب اس کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے جو کہا کہ اسلام کا رکن جو ہے شہادت، تو پہلی شہادت کیا ہے؟ شہادت واللہ الہ الا اللہ،
کہتے ہیں اس کے لیے دلیل ہے قوله تعالی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، سورہ آل عمران کی آیت۔ اللہ نے گواہی دی کس چیز کی؟ کہ کوئی الہ برحق نہیں ہے سوائے اس کے، وہ اللہ، وہ اللہ، یہ تو کہا جا سکتا ہے وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے لا الہ الا ہو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ لیکن اکیلا ہوں یا ہوں کیسے کہتے رہنا، ہوں وہ یہ جو ہے نا یہ ذکر نہیں۔ ہوں یہ ایک ضمیر ہے جس کے ساتھ کسی پہلے ذکر شدہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور اگر پہلے کسی کا ذکر نہیں ہے ایسے ہی ہوں کرتے رہو تو یہ پھر جو ہے نا یہ محمد لفظ بن جاتا ہے کہ پیچھے ذکر تو کسی کا ہے نہیں، وہ کون۔ اس لیے یہ ایسا ذکر نہیں ہوتا، ہو کے ساتھ ہو ہاں کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ، اللہ ربی کے ساتھ، اللہ کا نام لے کر پھر اس کی ذکر بیان کی جائے۔ صرف ہو کرتے رہنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو شہید اللہ ورنہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اہل علم میں سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی، اور پھر ان کے علم اور ان کے منبر اور ان کی پسند کے وارث علماء اسلام، علماء دین، علماء حق، یہ گواہی دیتے ہیں۔ قائما بالقسط، وہ اللہ رب العزت انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی عدل کرنے والا ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ کائنات پوری عدل پر کھڑی ہے، اور وہ اللہ رب العزت بھی زیادتی کرنے والا نہیں۔ پھر لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اسی گواہی کو دہرایا گیا کہ اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں۔ العزیز وہ غالب عزت والا ہے، زبردست ہے، اور الحکیم قوت والا ہو کر حکمت والا بھی ہے، ایسے ہی اللہ دھند اپنی قوت کا استعمال نہیں کرتا۔ ومعنی، اور اس شہادت کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، صحیح معنوں میں حقیقت کے اندر عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے، اور یہ اس کا معنی ہے لا الہ، یعنی کوئی الہ نہیں ہے، نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، اور جن کی بندگی کی جاتی ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کے سامنے ڈنڈور بجا لائے جاتے ہیں، جن کے سامنے گردنیں جھکائی جاتی ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، اور ان کے سامنے انسان عاجزانہ کھڑا ہو کر ان کی تعظیم کرتا ہے، یہ جتنے عبادت کے مظاہر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے کی نفی کہ یہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ، جس کے سامنے نماز کے اندر تعظیماً کھڑے ہوا جاتا ہے ہاتھ باندھ کر، اور پھر نماز کے اندر اس کے سامنے رکوع کیا جاتا ہے، پھر نماز کے اندر اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے، اور قریب اور دور سے جہاں کہیں ہو انسان اس کو پکارتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کو سنتا ہے۔ یہ سوڑنا، یہ پکارنا اور یہ عبادت کے سارے مظاہر یہ اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں۔ مثبتاً العبادۃ للہ وحدہ، اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کرنے والا، اور لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا اس کی عبادت میں، جیسا اس کی بادشاہ، اس کائنات کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کائنات کی تدبیر اور اس کے اندر حکمرانی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح عبادت کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وتفسیرها، اور اس عبادت کی تفسیر اور توضیح جو ہے وہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کا قول اور ان کا نمونہ، عملی نمونہ جو اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، سورہ ابراہیم میں بھی، سورہ ممتحنہ میں بھی، اور سورہ زخرف میں بھی فرمایا
فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ، بری ہوں، یہ ہماری زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، میں اس سے بری ہوں، فلاں کو مقدمے میں بری کر دیا گیا کہ اس جرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ برات کا معنی ہوتا ہے کسی سے اظہار لا تعلقی اور اظہار بیزاری کا اظہار کر دینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اننی براء مما تعبدون، یہ بری ہوں کے اندر ہی مبالغے کا صیغہ براء، بری بھی یہی بیزاری اور لا تعلقی کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے، لیکن براء کے اندر اس میں شدت ہے، قوت ہے۔ اننی براء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سب سے لا تعلق ہوں، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے شروع میں پیدا کیا، میرا مادہ بنایا، میرے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور میری ماں حوا کو پیدا کیا اور پھر ان سے مجھے بنایا، اور پھر پیدا ہوتے 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 میرے ماں باپ سے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا۔ الا الذی فطرنی فإنه سيهدين، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ وجعل کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلهم یرجعون، اور یہی کلمہ، کون سا کلمہ؟ اللہ اکبر، کہ اننی بریء مما تعبدون الا الذی فطرنی، اننی بریء مما تعبدون یہ لا الہ، اور الا الذی فطرنی یہ الا اللہ، لا الہ اننی بریء مما، اننی براء مما تعبدون، اور الا اللہ الا الذی فطرنی، یہ کلمہ جو ہے یعنی اللہ کے سوا تمام کی عبادت سے برات اور بیزاری کا اعلان کر دینا، یہ کلمہ انہوں نے باقی چھوڑا اپنی نسل اور اولاد میں، لعلهم یرجعون، تاکہ وہ شرک اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے سے پلٹ آئیں، باز ہو جائیں۔ وقوله تعالی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، قل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہیں، اور ہر ایک مسلمان اس کا مخاطب ہے کہ وہ اہل کتاب سے یہ کہے، یا اہل کتاب، اے کتاب والو، یہودیوں اور عیسائیوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک مشترکہ کلمے کی طرف، ایک مشترکہ بات اور مشترکہ موقف کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اور وہ کیا کہ ہم اللہ کے واحد بندے بن جائیں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی پوجا اور پرستش نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کرے، منہ موڑے اور اسے قبول نہ کرے، فَقُولُوا، تو آپ کہہ دیں، اشہدوا، گواہ رہنا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلم ہیں۔ اور اسلام کیا ہوتا ہے؟ الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کا فرما بردار بننا۔ ہم تو اس کو مانتے ہیں کیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ شہادت جو ہم دیتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس آ گیا ہے رسول من انفسکم، تمہیں میں سے، عربوں کے لیے تو ان میں سے تھے، عرب تھے، اور ان کے ساتھ ان کے خاندانی اور خونی رشتے تھے، اور ہمارے لیے اللہ کے رسول ہیں، ہم میں سے ہیں کہ وہ ہمارے بابا حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہم بھی ان کی اولاد ہیں، وہ بھی ان کی اولاد ہیں، ہم بھی انسان ہیں، اللہ کے بندے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور اللہ کے بندے تھے۔ من انفسکم، تمہیں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، ان کے پر بہت بھاری اور گراں ہے وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے، حریص علیکم، تمہاری خیر اور بھلائی کے بہت ہی چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان پر بڑی شفقت اور بڑی رحمت کرنے والے ہیں، اور بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ نرمی اور ملافت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں
اشہد ان محمد رسول اللہ، اس گواہی کا تقاضا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں طاعتہ فیما امرا، اس کا معنی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے، جو انہوں نے حکم دیا اس کو بجانا ہے، وہ اللہ کے رسول جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ وتصدیقہ فیما اخبرا، اور جو انہوں نے خبر دی ہے اس میں ان کو سچا مانا جائے، جو انہوں نے خبر دی ہے وہ سچی اور برحق ہے، کیوں کہ وہ اللہ کے بتانے سے بتاتے ہیں، الصادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور جو ان کو بتایا گیا وہ بھی سچ ہے۔ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ، اور جس چیز سے انہوں نے روک دیا اس سے باز رہا جائے۔ یہ معنی ہے محمد رسول اللہ کی شہادت کا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، صرف صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، یہ نعرے لگاتے رہو اور نعتیں پڑھتے رہو اور عشق کے دعوے دار بن کے اپنے آپ کو عشق کے علمبردار بنائے رکھو، اور حکم بھی نہ مانو، باتوں کی تصدیق بھی نہ کرو جو انہوں نے کہی ہیں وہ اس کو حق نہ مانو، اور جن چیزوں سے انہوں نے روک دیا ان سے بات نہ ہو، نافرمانیاں کرتے رہو، اور پھر کہو کہ میں ان کو رسول مانتا ہوں، تو یہ جھوٹی گواہی ہے۔ جیسے کہ منافق آ کے گواہی دیتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں آپ۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹے، ان کی گواہی جھوٹی ہے۔ سچی گواہی کس کی ہوتی ہے؟ جو ہر حکم کی فرما برداری کرے، ہر منع کردہ چیز سے باز رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کی تصدیق کرے۔ اگر ان کی بات نہیں ماننی، ان کا حکم نہیں ماننا، اور انہوں نے جس چیز سے منع کیا اس سے باز نہیں رہنا، تو پھر یہ کون سے رسول ماننے کی گواہی دے رہے ہو؟ بدلیل الصلاۃ وَأَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا اللَّهُ بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اپنے پاس سے طریقے نہیں بنانے، عبادت کے طریقے، ایصال ثواب کا طریقہ خود بنا لو، ہاں، اور خوشی کے اظہار کا طریقہ خود بنا لو، یا غم کے اظہار کا طریقہ خود بنا لو۔ ہم نے غم کے اظہار کے بھی طریقے بنائے ہوئے ہیں خود ساختہ، جاہلیت کے طریقے، غم کے اظہار کے طریقے، خوشی کے اظہار کے طریقے بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اور عبادت کے طریقے بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غلام بزرگ 40 سال تک کنویں میں کچی تان کے ساتھ الٹے لٹکے رہے، ایسی کوئی عبادت کر سکتے؟ یہ کون سا عبادت کا طریقہ ہے؟ الٹے لٹکنا کچی تان کے ساتھ کنویں کے اندر، یہ عبادت ہے؟ یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اسی طریقے کے مطابق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے۔ یہ معنی ہے ان کو رسول ماننے کا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی، اور روزہ کیسے رکھنا ہے؟ جیسے انہوں نے رکھا۔ حج کیسے کرنا ہے؟ جیسے انہوں نے کیا۔ سجدہ، رکوع، قیام، رفع الیدین، سارے کام اللہ کی بندگی کے ویسے ہی کرنے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے کیے، اور اللہ کے نبی کے طریقہ عبادت سے تو انسان کا دل تنگ پڑے، گھٹے، کیوں ایسے ہے، یہ کیوں ہے، اور کہے کہ میں ان کو رسول مانتا ہوں۔ یہ شہادت ابھی سچی ہے، ابھی کچی شہادت ہے، ابھی ناقص اور نامکمل شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ بدلیل الصلاۃ والزکوٰۃ، اور اسلام جو ہے اس کا دوسرا رکن، پہلا رکن شہادت ہے، اور دوسرا رکن الصلاۃ، اور تیسرا رکن الزکوٰۃ، و تفسیر التوحید قولہ تعالی، اور اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ تفسیر توحید بھی، توحید کی حقیقت بھی بیان کی ہے۔ اللہ کا یہ فرمان سورۃ البینہ میں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمہ، کہ لوگوں کو صرف یہی حکم دیا گیا ہے، کیا؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، دین توحید کو اس کے لیے خالص کریں۔ دین کا ایک معنی ہوتا ہے نظام زندگی، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے توحید، اس کا ایک معنی ہوتا ہے توحید۔ مخلص اللہ الدین، اللہ کی عبادت کرو
اللہ کی توحید کو خالص کر کے، مخلصین لہ الدین، توحید کو اس کے لیے خالص کرنے والے، حنفاء، سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جانے والے بندے۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے سب سے ہٹ کر، سب کو چھوڑ کر، سب سے اپنا تعلق توڑ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے والے بندے۔ یہ تفسیر ہے توحید کی۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ دین ہے الملت القیمہ، اس ملت کا جو سیدھی چلنے والی ہے، راہ راست پہ چلنے والی، راست رو ملت ہے، اس کا دین یہ ہے اللہ کی توحید، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور روزے کی دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان، روزہ رکھنا سیام صوم کی جمع نہیں۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ صوم کی جمع سیام نہیں، صام یصوم صوما و صیاما، یہ مصدر ہے۔ سیام کا معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا، صومن بھی اور سیامن بھی دونوں مصدر ہیں۔ کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے فرض تھا تم سے پہلوں پر۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ تو روزہ انسان کو فرما برداری سکھاتا ہے اور نافرمانی سے بچنے کی تربیت اور ٹریننگ دیتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے روزہ فرض کیا ہے۔ اور حج کی دلیل کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ پہلا درجہ ہے اسلام کا، یہ اسلام کا پہلا درجہ ہے۔ پہلے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور یہ اسلام کے ارکان ہیں جن سے اسلام کی حقیقت وجود میں آتی ہے۔ اب میں اور آپ کچھ لمحوں کے لیے یہاں توقف کر کے اپنا بھی جائزہ لیں اور اپنے ماحول کا بھی جائزہ لیں کہ کیا آج ملت اسلامیہ، امت مسلمہ، ان کے اندر یہ دین اسلام کے جو سارے ارکان ہیں جو پائے جاتے ہیں، جس سے دین کی حقیقت وجود میں آتی ہے۔ توحید، کتنے مراکز ہیں جو توحید کی مخالفت کے لیے بنے ہوئے ہیں، توحید کی نفی کے لیے بنے ہوئے ہیں، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ اور کتنے مراکز ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے کہ دین کے اندر حکم ان کا مانا جائے گا، ان کی بات کی تصدیق کی جائے گی، اور جس چیز سے انہوں نے روک دیا اس سے روکا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق نہیں کرتے لوگ، جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ نہیں مانتے، جو حکم دیا وہ نہیں مانتے، جس چیز سے روک دیا اس سے رکتے نہیں۔ یہ شہادت والی بات، پہلا رکن کمزور ہے، اور نماز والا رکن، کتنے لوگ نماز پڑھنے والے؟ امت مسلمہ 170 کروڑ کے قریب تعداد ہے، کتنے نمازی ہیں؟ بس لوگ نمازیوں کی تعداد دیکھ لو اور اپنے محلوں اور شہروں کی آبادیاں دیکھ لو، اللہ اکبر۔ اور زکوٰۃ دینے والے اس سے بھی تھوڑے، جو صحیح معنی میں زکوٰۃ دیتے اس سے بھی تھوڑے، اور صحیح معنی میں روزہ رکھنے والے ہی تھوڑے ہیں، اور صحیح معنی میں رکھنے والے اس سے بھی تھوڑے۔ کیوں؟ روزہ رکھنے والا تو وہ ہوتا ہے جو صبح سے شام تک ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو روزہ توڑنے والی ہے، کھانا پینا، کوئی ایسا کام کرنا جو روزے کے منافی ہے۔ تو لیکن جو من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ کتنے روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور جعل سازی اور دھوکے بازی کا کاروبار کرتے رہتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ اور حج کرنے والے اس سے بھی ہوتے ہیں، حج کرنے چلے تو جاتے ہیں لوگ لاکھوں کی تعداد میں۔ میرا خیال ہے اس جگہ 20-22 لاکھ حاجی جو ہے نا وہ جمع تھے وہ حج کرنے کے لیے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ چلے جاتے ہیں، پاکستان سے بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں
حج کرنے کے لیے، لیکن صحیح معنوں میں حج کرنے والے ہیں۔ میں اور آپ سوچیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، بہت بڑا مجمع دیکھا اپنے دور خلافت میں، کہنے لگے الوقت کثیر، آنے والے تو بہت لگتے ہیں لیکن حاجی کوئی بھی نظر آتا ہے اس وقت کی بات ہے۔ اور اب تو ماشاء اللہ حاجی جو ہے وہ فیس بک کا ہی ہو کے رہ گیا ہے، ہر چیز کے اندر صرف سیلفیاں ہی بنانی ہے، کسی چیز کا نام حج ہو گیا ہے۔ حج جو ہے یہ تو سچی بات ہے، ہر چیز سے لا تعلق ہونے کا نام ہوتا ہے، اور یہ تو اسلام ہے، اسلام کے ظاہری ارکان ہیں، اور جو اسلام کا تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام، کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا۔ یہ اسلام مسلمانوں کے اندر یہ روح پیدا کرتا ہے کہ وہ کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں، بھوکوں کو کھلانے والے، ناداروں کو کھلانے والے، معروفوں کو کھلانے والے وہ ویسے ہوتے ہیں۔ اور آج مسلمان ایسا ہے کہ وہ لوگوں کے منہ سے نوالے کھینچ کر اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور اپنے اثاثے بڑھا رہا ہے اور لوگوں کو فقہ زدہ اور مفلس بنا رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اور افشاء السلام، سلامتی پھیلانا، سلامتی پھیلانے کے دو معنی ہیں، ایک تو السلام علیکم کہنا، آنے جانے میں، گھر کے اندر جاتے ہوئے، گھر سے آتے ہوئے، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، پاس سے گزرتے ہوئے السلام علیکم پھیلانا چاہیے۔ اور سلامتی پھیلانے والا یہ معنی بھی ہے اس کے اندر کہ تحفظ، سلامتی اور بچاؤ کا اہتمام کرنا چاہیے، گندگی بھی نہیں پھیلانی چاہیے اور ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس کے اندر لوگوں کی جان کا نقصان ہو، صحت کا نقصان ہو، لوگوں کی جو زندگی ہے اس کے اندر خرابی لازم آئے۔ گندگی پھیلانا اور ملاوٹ کرنا، جعلی دوائیاں بنانا، ملاوٹ والی چیزیں بیچنا، ملاوٹ والے مٹھائیاں بنا کر بیچنا، یہ سارے سلامتی پھیلانے کے خلاف ہے۔ اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اسلام یہ پہلا درجہ ہے دین کا، یہ پہلا درجہ دین کا، اور اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، لیکن اس دائرے میں بھی تھوڑے لوگ آتے ہیں، اور جو اس سے اوپر والا دائرہ ہے وہ دین کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اور جو اس کے اندر لوگ آئے ہیں ان کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے، پہلے سے چھٹ کر لوگ اوپر جاتے ہیں، اور اسلام جمع ایمان اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسلام، ایمان اور احسان اس کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے، اور جو چھٹ کے جانے والے ہیں وہ اور تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ؟ تو یہ پہلا دائرہ ہے اسلام کا، اور دوسرا دائرہ ہے پھر دوسرا درجہ ہے ایمان کا۔ اذان کتنے بجے؟ بس میرا خیال ہے چلو کرتے ہیں نماز کی تیاری ہے، باقی میں انشاءاللہ۔ اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری کتاب جو ہے شاید اتنے وقفے میں پوری نہیں ہوگی،